اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم عام طور پر جانتے ہیں کہ کمپیوٹر جس بیسس پہ کام کرتا ہے اس کو ہم بائنری کمبینیشن کہتے ہیں۔ بائنری کا مطلب ہوتا ہے دو پارٹس، بائی دو اینڈ نری پارٹس، دو پارٹس۔ تو ایکچولی یہ جو کمبینیشن بتائی جاتی ہے کمپیوٹر کی 0 1 1 0 1 1 0، یعنی کمپیوٹر صرف دو ہی کمبینیشنز کو جانتا ہے، 0 اور 1۔ تو حقیقتاً 0 اور 1 بھی ایک اپنی خاص شکل رکھتے ہیں۔ کمپیوٹر کے لیے یہ 0 1 بھی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً جیسا کہ آگے ہم بتائیں گے کہ ایک الیکٹرانک یہ سارا پروسیس ہے، الیکٹران کا پروسیس ہے۔ تو یہ الیکٹران دو ہی شکلوں کو جانتا ہے، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ ایک پازیٹیو پارٹ ہوتا ہے، پازیٹیو کمپوننٹ ہوتا ہے، اور ایک نیگیٹو پارٹ یا نیگیٹو کمپوننٹ سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اور جب یہ پازیٹیو کی طرف جمپ کرتا ہے تو اس کو ہم 1 سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ 0 سے 1 اور 1 سے 0 ہی ہوتی رہے، کبھی 0 سے دوبارہ 0 کی طرف جمپ کرتا ہے، پھر کبھی 1 سے 1۔ اس طرح کی کمبینیشن سے مختلف الفابیٹس وجود میں آتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے کہا ہے کہ بائنری کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ 0 اور 1 ہی ہو، آپ اس کو XY بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو الف اور بے بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو گڈو اور پپو بھی لکھ سکتے ہیں۔ لکھنا تو پریزنٹیشن میں یوں ہونا چاہیے کہ 0 کے بجائے نگیٹو لکھا جائے اور 1 کے بجائے پازیٹیو لکھا جائے، لیکن کیونکہ اس کو پڑھنا اور اس کو ڈینوٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے یا کمپیوٹر گرافکس کو سمجھانے کے لیے اس کو 0 1 کی کمبینیشن دی جاتی ہے۔ تو یہاں تک تو ہم نے بات کی ہے بائنری کمبینیشن پہ کہ کمپیوٹر حقیقتاً بائنری کمبینیشن پہ کام کرتا ہے، یعنی 0 1 اور 0 کے درمیان جمپنگز کی وجہ سے یہ سارا کمپیوٹر کا کام عمل پاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہم کلک کرتے ہیں تو وہ کمانڈ ہوتی ہے، چاہے وہ ایک آپ نے کوئی الفابیٹ کلک کیا ہو یا کوئی جو اس کے اندر ان بلٹ کمانڈ ہے وہ آپ نے کلک کی ہو، وہ کمانڈ کمپیوٹر پہ جب ہم کلک کرتے ہیں، آپ کلک کرتے ہیں اے، تو یہ ایک کمانڈ ہے جو کمپیوٹر کو دی جا رہی ہے کی بورڈ کے ذریعے کہ وہ اسکرین پر اے کا ورڈ، اے کا الفابیٹ لکھے۔ تو یہ جو کمانڈ ہے یہ آپ کے کی بورڈ سے آپ کے الیکٹرک وائر کے ذریعے الیکٹران کی موومنٹ کے ذریعے پروسیسر تک پہنچی۔ جیسا ہم آگے ذکر کریں گے کہ اس کے پروسیسر کے کس طرح کے پارٹس ہوتے ہیں، وہاں یہ جو کمانڈ تھی اے کی وہ الیکٹرانک سگنل کی شکل میں پہنچی، اور اس الیکٹرانک سگنل کو پروسیسر نے ڈیکوڈ کیا، پھر اس کو ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایگزیکیوٹ کر کے ہمیں اپنے مانیٹر کو کمانڈ دیتا ہے کہ اے لکھو۔ اے لکھنے کا عمل ہم نے اب جو ہم اپنی اسکرین پہ اے دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کو ملینز ٹائم میگنیفائی کر کے دیکھیں تو ہمیں اے ایک کمپلیٹ شکل میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں جن کو ہم پکسلز کہتے ہیں۔ یہ ڈاٹس نے ہماری اسکرین کے اوپر اے کا ورڈ لکھا ہے۔ ہمیں ایک مکمل نظر آتا ہے اس لیے کہ اتنا قریب قریب ڈاٹ ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھ اس ڈسٹینس کو، اس چھوٹے سے مائکرو ڈسٹینس کو نہیں پرسیو کر پاتی، اس لیے ہمیں ایک کمپلیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے میرا یا آپ کا ٹائپ کیا ہوا کمانڈ اے اسکرین پر اے کی شکل میں نمودار ہوا اتنے لمبے پروسیس کے ذریعے۔ اسی طریقے سے الیکٹران کی موومنٹ کے ذریعے الیکٹران موو کرتا ہوا وائر کے، ہمارے کی بورڈ کے وائر کے تھرو الیکٹرانک موومنٹ کے ذریعے ہمارے پروسیسر تک پہنچتا ہے۔ پروسیسر فیچنگ، ڈیکوڈنگ اور ایگزیکیوٹنگ کے ذریعے ان ورڈز کو لکھتا ہے پکسلز کی اور ڈاٹ کی شکل میں۔ یہ کس طرح نمودار ہوتا ہے یہ خود بھی ایک بہت لمبی تفصیل ہے، بس سمپل یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری اسکرین کے اوپر جو میڈیم ہے، جو چاہے وہ TFT ہو، ایمولیڈ ہو، لیڈ ہو، جو بھی میڈیم ہوتا ہے اس کو یہ الیکٹران وہاں سے ہٹاتا ہے تو ادھر ایک نقطہ نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے بہت سارے نقطے جمع ہوتے ہیں اور یہ ہمارے کمانڈ کو یا ہمارے الفابیٹس کو ہماری اسکرین پر پرنٹ کرتے ہیں۔ یہ حقیقتاً الیکٹرانک سرکٹیوٹی کی بنیاد پر کام کرتا ہے، یعنی وہی جو ہم نے ڈسکس کیا کہ الیکٹران سرکٹ بناتا ہے، اور یہ 0 1 کی کمبینیشن میں یہ سرکٹس بناتا ہے جس کی بنیاد پر CPU کام کرتا ہے۔ اس کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے فیچ، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ جو کچھ ہم نے اس کو اپنے کی بورڈ کے ذریعے آرڈر دیا ہے یا اپنی وائس کے ذریعے آرڈر دیا ہے، آج کل ریسنٹ ٹیکنالوجی میں ہم وائس کے ذریعے بھی کمانڈ کرتے ہیں، یہ فیچ والے اسٹیپ میں
اس ہمارے سی پی یو تک پہنچا اور سی پی یو نے اس کو ریٹریو کیا، اور جیسا اس میں لکھا ہے فرسٹ اسٹیپ از دا ریٹریونگ این انسٹرکشن، کوئی انسٹرکشن کو ریٹریو کیا اس نے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ڈیکوڈ اس کا پروسیس ہوتا ہے. وہ جو الیکٹرانک سگنل تھا اس الیکٹرانک سگنل کو کمپیوٹر اپنی لینگویج میں سرکٹیوٹی کے ذریعے، جہاں جس طرح لکھا ہے پرفارمڈ بائی دا سرکٹیوٹی نون ایز دا انسٹرکشن ڈیکوڈر، اس کو ڈیکوڈ کرے گا. اسی طریقے سے الیکٹران کی موومنٹ کے ذریعے الیکٹران موو کرتا ہوا وائر کے، ہمارے کی بورڈ کے وائر کے تھرو الیکٹرانک موومنٹ کے ذریعے ہمارے پروسیسر تک پہنچتا ہے. پروسیسر فیچنگ، ڈیکوڈنگ، ایگزیکیوٹنگ کے ذریعے ان ورڈز کو لکھتا ہے. جو الیکٹران موومنٹ کے ذریعے پہنچا تھا وہ سگنلز میں، کمپیوٹر سگنلز میں کنورٹ ہوا. اس طریقے سے یہ تینوں پروسیس فیچ، ڈیکوڈ اور ایگزیکیوٹ مکمل ہوتے ہیں، اور ایک کوئی سی بھی کمانڈ ہمیں اپنی اسکرین پر نظر آتی ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے آخری اور تیسرے سب سے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ حصے کی طرف. مثلا جب ہم کسی گوگل سرچ میں کوئی چیز لکھتے ہیں، کوئی کمانڈ لکھتے ہیں، مثلا ہم لفظ سرچ کرنا چاہتے ہیں ٹوائے، اس کو اپنے کی بورڈ کے ذریعے اس کو کمانڈ دیتے ہیں تو یہ ہمارے سی پی یو تک پہنچا، اور وہ جب تینوں اسٹیپس کے بعد یہ کمانڈ وائی فائی سگنل میں کنورٹ ہوا اور ہمارے جو روٹر ہے اس روٹر تک پہنچا. ہو سکتا ہے یہاں آپ میں سے کچھ انٹلیکچوئل لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ آخر یہ وائی فائی سگنلز کیا ہیں. تو ہم اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھتے ہیں کہ جب کسی تار میں، وائر میں کوئی کرنٹ دوڑتا ہے، در حقیقت الیکٹران کی حرکت ہوتی ہے. الیکٹران ویوز بناتے ہوئے پلس مائنس کی ویوز بناتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. یہ ویو الیکٹرانک ویو کہلاتی ہے، اور اس کے لیے اس تار نے، اس وائر نے کنڈکٹر کا کام کیا ہے. لیکن یہی الیکٹرانک ویو جب کمپیوٹر کا سی پی یو اس کو پروسیس کرتا ہے اور آپ کے اس آرڈر کو، اس کمانڈ کو وائی فائی سگنل میں کنورٹ کرتا ہے، تو یہی الیکٹران اب جب فضا میں باہر آتا ہے تو اس کا واسطہ میگنیٹک فیلڈ سے پڑتا ہے. تو یہ وائی فائی در حقیقت ان کو عام لفظوں میں ریڈیو فریکوینسی ویوز کہتے ہیں، لیکن یہ فزیکل نیچر کے لحاظ سے یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ الیکٹران جب حرکت کرتا ہے تو ہوا میں جو موجود میگنیٹک فیلڈ ہے، جو ہماری کششی ثقل ہے، گریوٹی ہے، اس کے علاوہ ہوا میں موجود مختلف مالیکیولز اپنی فیلڈ کریٹ کرتے ہیں، تو یہ میگنیٹک فیلڈ کہلاتی ہے. تو اس الیکٹران کی حرکت اور اس میگنیٹک فیلڈ کے درمیان ایک خاص انٹریکشن ہوتا ہے، جس طرح آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے خاص قسم کی ویوز بنتی ہیں جس کو ہم الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہتے ہیں. یہ بغیر کسی میڈیم کے، بغیر کسی کنڈکٹر یا بغیر کسی وائر کے یہ ہوا میں ٹریول کر سکتی ہے. تو آپ کی آسانی کے لیے ہم نے وائی فائی کو تھوڑا سا بریف کیا ہے. یہ سمجھیے کہ جتنا بھی ہم آگے ڈسکس کر رہے ہیں اور ڈسکس کر چکے ہیں اس پروسیس کو الیکٹران کے، اس کے اندر جب بھی وہ کمپیوٹر کے اندر جا رہا ہے تو وہی سارا کام ہو رہا ہے. ہمارا کمانڈ الیکٹرک سگنل کے ذریعے کمپیوٹر میں جاتا ہے، کمپیوٹر کا سی پی یو اس الیکٹریکل سگنل کو اپنے کمپیوٹر لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے، پھر کمپیوٹر لینگویج اس کو پھر ہوا میں وائی فائی سگنل کے ذریعے کنورٹ کرتا ہے. تو یہی پروسیس سارے ہم آگے جو ہمارے پروسیسز ہیں اس میں یہی چیزیں کنورژن، انٹر کنورجن ہوتی رہیں گی. تو اب ہم اپنے مضمون کو دوبارہ دیکھتے ہیں. راؤٹر نے اس کو سگنل کو اسی وائی فائی سگنلنگ کے ذریعے ہمارے سب سے پہلے تو ہمارے سٹی سرور کو، سروس پرووائڈر کو پہنچا، اس کے سسٹم میں پہنچا، مثلا کراچی کے یا سالمیہ کے یا قیطان کے. وہاں سے اس کنٹری کے سروس پرووائڈر کے سسٹم میں پہنچا، یعنی کہ مثلا پاکستان یا کویت. وہاں سے پھر یہ سیٹلائٹ تک پہنچا. سیٹلائٹ نے اس کو ٹرانسمٹ کیا اپنے ماسٹر کمپیوٹر کی طرف، چاہے وہ نیو یارک میں ہو، واشنگٹن میں ہو، بیجنگ میں ہو یا پیرس میں ہو. اب یہ ٹوائی کے ورڈ کو سرچ کرے گا ان ٹریلینس اینڈ ٹریلینس اینڈ ٹریلینس ڈاکومنٹس کے درمیان اندر جو اس میں موجود ہیں. اور یہ بھی کمال ہے کہ وہ فرانسیسی یا چائنیز یا جاپنیز یا اردو یا عربی یا لاطینی وہ لینگویج کو اگنور کرے گا اور صرف انگلش میں یہ لفظ ڈھونڈ لے گا. اور اس کے بعد وہ اسی بیک چینل پہ واپس آیا
یعنی جس طریقے سے پہنچا تھا اسی طریقے سے واپس ہوئے گا کہ ماسٹر کمپیوٹر سے سیٹلائٹ سے کنٹری سرور سے سٹی سرور سے آپ کے راؤٹر تک، آپ کے راؤٹر سے آپ کے کمپیوٹر تک، اور پھر آپ کی اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ ٹوائے ڈاکومنٹس میں 2 یا 10 یا 15 بلین مرتبہ موجود ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ الیکٹران کس رفتار سے گیا اور کس رفتار سے واپس آیا۔ اس سارے پروسیس کے درمیان اس یہاں سے جانا اور پوری دنیا کے سیٹلائٹ کا چکر لگانا اور آپ تک پہنچنے تک اس نے کچھ سیکنڈز لگائے۔ تو یہ اصل مقصد تھا بتانے کا کہ اللہ کا بنایا ہوا یہ الیکٹران کس رفتار سے کام کرتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو آپ قرآن نے کہی ہے، کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر لمحے مشغول ہے، مصروف ہے، کیونکہ یہ الیکٹران اللہ کی مرضی کے بغیر اگر خود ٹرانسمٹ ہونے کی کوشش کرے گا تو جتنا اسپیس میں لیڈ، المونیم، سلفر، کاپر، نائٹروجن، جو بھی الیکٹرانز موجود ہوں گے، جو بھی پروٹونز موجود ہوں گے، اس ریڈیشن کو روک دیں گے، اور آپ کا یہ پروسیس آپ کے کمرے سے بھی باہر نہیں جا سکے گا۔ خلا میں پہنچنا تو بہت ناممکن سی بات۔ اس کو کس نے جانے دیا، کس نے اس کو یہ سب الاؤ کیا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کے کمالات ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔